السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل پیام اسلام اور میں ہوں غلام مصطفیٰ۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 78 اور 79 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ قرآن حکیم میں تقریباً سب سے زیادہ جو تذکرہ ہے وہ بنی اسرائیل کا ہے، یہود و نصارہ کا، اہل کتاب کا، اور ان کی نافرمانیوں پر اللہ نے ان پر کیے گئے انعامات کا بھی تذکرہ فرمایا، اور سب سے زیادہ گلے شکوے بھی اس قوم کے بارے میں ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اکثر انبیاء، یعنی حضرت ابراہیم کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہی سے تھے، اسی لیے آپ کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ قوم بدعمالیوں کا تذکرہ ہے بنی اسرائیل کی قوم کا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی ان لوگوں کو تان لان کیا، انہوں نے بھی انہیں تان لان کیا، سمجھایا، ان کا تذکرہ ہے قرآن مقدس کے اس حصہ میں۔ فرمایا لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی ان لوگوں پر، من بنی اسرائیل، اسرائیل کے ان لوگوں پر جنہوں نے علی لسان داؤد، جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے داؤد کی زبان سے بھی، و عیسی ابن مریم، اور عیسی ابن مریم کی زبان سے بھی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا، حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم نے بھی ان پر لعن طعن کی، انہیں سمجھایا۔ عہد نامہ قدیم، جسے اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، اور عہد نامہ جدید، نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے، اس میں حضرت مسیح کی تنقیدی فرمودات یا کلمات ہیں، جن میں اکثر علماء بار یا صوفیہ، جنہیں ہم پیر یا نیک لوگ کہتے ہیں، مخاطب ہیں کہ تم سانپوں کو تو نکل جاتے ہو، اور تمہارا حال یہ ہے کہ ان قبروں جیسا، جس کے اوپر یعنی بظاہر تو سفیدی ہے، مگر اس کے اندر گلی سڑی بوسیدہ لاشیں یا ہڈیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ تم نے اپنے اوپر یعنی جو مذہبی لبادہ اوڑھا ہوا ہے، یعنی تمہارے اندر ایمانداری نہیں ہے، تم دین سے خیانت کر رہے ہو، جس کی مثال انہوں نے کہا کہ تم مچھروں کو چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو، یعنی ثابت اونٹ نکل جاتے ہو۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بڑی بحثیں ہیں، بڑی تکرار ہے، اور بڑے بڑے جو گناہ جو عام ہو رہے ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہودی علماء یا ان کے جو احبار تھے، ان کی کردار کی جھلک نظر آتی ہے، اس میں ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی، عصیت کی، وکانوا یعتدون، وہ حد سے تجاوز کر گئے، یعنی اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ کسی بھی قوم پر لعن طعن کرنے کی جو وجوہات ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں،
ان میں ایک یہ ہے کہ اس وقت کے جو انبیاء ہیں، جو ان کی شریعت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آیات و احکامات ہے، ان کو نہ ماننا، انہیں پس پشت ڈال دینا، ایک تو یہ بڑی وجہ ہے۔ اور دوسرا دین میں غلو اور بدعت کی ایجاد ہے، جو کہ آج فی زمانہ بہت زیادہ ہے۔ غلو کا مطلب ہے کسی کی حیثیت کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر بیان کرنا، اور دین میں نئی بدعت، نئی باتیں پیدا کرنا، دوسری بات یہ۔ اور تیسرا یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو جھگڑا کرنا اور بڑے احکامات کو نظر انداز کر دینا۔ آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے ہاں یہ کس قدر ہے، مثلا توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد، ان کی پرواہ نہیں ہے۔ جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، سود، یہ سب ہو رہا ہے، ظلم و زیادتی ہے، ان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر فکر ہے تو یہ ہے کہ امامہ کہاں کیسے باندھ رہے ہیں، ہاتھ کہاں باندھ رہے ہیں، جنازے میں ہاتھ کھول کر سلام پھیرنا ہے یا سلام پھیر کے ہاتھ کھولنے ہیں، یعنی یہ باتیں جو ہیں ان پر بڑا زور ہے۔ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں ضمنی، وہی مچھر تو چھانٹتے ہیں مگر سموچے اونٹ نگل جاتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں پڑنا اور بڑے فرائض کی پرواہ نہ کرنا، یعنی یہ بڑی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعن طعن کی۔ اور آگے فرمایا کانوا لا یتناہونا، یہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں روکتے، عن منکر فعلوا، منکرات سے جو وہ فعلوا، جو وہ کرتے ہیں، یعنی جو وہ بری باتیں کرتے ہیں ان سے نہیں روکتے۔ لیسا ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ اب یہاں تذکرہ تو اہل کتاب یہود و نصارہ کا ہے، لیکن چونکہ قرآن کا جو احکامات وہ عمومی اور دائمی ہیں، تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ برائی سے نہیں روکتے، یعنی برے کام، گناہ کے کام جو ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ان سے یعنی اس پہ عمل کرنا یہ ہماری خاصیت ہے امت محمدیہ کی، لیکن ہم نے اس کو نظر انداز کر رکھا ہے، پرواہ نہیں ہے۔ مسند احمد اور جامع ترمذی دونوں میں حذیفہ بن یمان کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل ہے، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم لوگ بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ، یعنی دیکھیں اللہ کے نبی نے کیسے سخت الفاظ میں حکم دیا، تم کرو گے ایسے، نہیں کرو گے ورنہ آپ نے فرمایا قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنی جانب سے کوئی عذاب بھیج دے، اور تم لوگ اللہ سے دعا کرو گے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اور یہی حالت آج ہماری ہے کہ جب ہم نے خود بھی برائی کی پرواہ نہیں کی اور دوسروں کو بھی برائی سے روکنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، خود بھی اچھے اعمال کی طرف توجہ نہیں ہے اور دوسروں کی توجہ بھی نہیں دلاتے، یعنی ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پہ عمل کی توفیق، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔